آپ نے وہ مشہور لطیفہ تو سنا ہوگا نا کہ ایک شیر کی شادی پر چوہا وہ بڑا انجوائے کر رہا تھا، ناچ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ شادی تو شیر کی ہے، تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تو وہ چوہے نے جواب دیا کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا. اب یہ لطیفہ بالکل غیر سیاسی ہے، لیکن مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ پنجاب کے خالص زمیندار گھرانوں میں پالتو شیر رکھنے کا رواج عام ہے. لیکن گزشتہ ابھی یہ چند ماہ سے پالتو شیر اپنے پنجروں سے باہر نکل کر جو عام پبلک ہے اس پر حملے کر رہے ہیں. اب لاہور کے علاقے سبززار میں شیر کے افسوسناک حملے میں 8 سالہ بچہ زخمی ہوا اور بدقسمتی سے اس کا بازو ضائع ہو گیا. وہ بچہ کھیلتے کھیلتے شیروں کے قریب چلا گیا تھا. اچھا، پھر 2 روز پہلے فیصل آباد میں جڑا والا روڈ پر شیر نے وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ کر دیا اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا، اور اس طرح کے کئی اور واقعات بھی رپورٹ ہوئے جس میں شیروں نے حملہ کیا. تو پالتو شیروں کے حملے میں اضافے کے باعث اب وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں پالتو شیر رکھنے کی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قانون سے وائلڈ کیٹس رکھنے کی شق ختم کر دی ہے اور پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ فیصلہ تو ویسے خوش آئند ہے، ویسے بھی پالتو شیر جب خطرناک ہو جائے نا تو وہ انسانی حقوق کا خیال نہیں کرتا اور انسانی حقوق کی پھر کھلی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے. یوں تو آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان بھی شیر ہے، مگر آج کل اس شیر کی وہ گرج چمک ختم ہو چکی ہے اور یہ آزاد ہونے کے باوجود خود کو پنجرے میں بند محسوس کرتا ہے. کبھی اس کے گلے میں وہ ووٹ کو عزت دو کی گھنٹی ہوتی تھی، آج کل مفاہمت کی مالا ڈال دی گئی ہے. پہلے یہ شیر دھاڑتا تھا، اب بیانات میں نرمی اور لہجے میں شائستگی نظر آتی ہے. شاید اسی لیے اصل شیر رکھنا خطرناک سمجھا گیا ہے کہ کہیں عوام جو ہے وہ اصلی اور نقلی شیر میں فرق نہ بھول جائیں. اچھا، ویسے اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون وہ مطمئن ہے کہ اب پنجاب میں صرف ایک ہی شیر ہوگا، لیکن یہاں ایک قیدی جو خود کو اور اس کے حامی اسے شیر سمجھتے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے. لیکن وہ جیل میں قید ہونے کے باوجود بھی دھاڑ رہا ہے اور اس کی دھاڑ کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اس کی ملاقاتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے. اچھا، خان صاحب کی ملاقاتوں پر میں بات کرتی ہوں، جو ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات. اب لگتا یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ ہمارے ولاگز بہت غور سے سنتے ہیں، اس لیے جب پنجاب حکومت کے وزراء یا ترجمان کو ہم پوڈ کاسٹ کے لیے مدعو کرتے ہیں نا تو وہ بڑا سا نو لکھ کر بھیج دیتے ہیں. تو کل میں نے اپنے جو کل کا ولاگ تھا اس میں پنجابی گانوں پر پابندی کی خبر دیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے بسنت کے موقع پر پتنگوں پر عمران خان کی تصاویر یا 804 لکھ کر اڑانی شروع کر دی تو پھر پنجاب حکومت کیا کرے گی؟ تو جناب، اب پنجاب حکومت نے اس کا توڑ بھی نکال لیا ہے اور بسنت کے موقع پر پتنگوں میں کسی قسم کی تصویر، پرچم یا تحریر وغیرہ پر پابندی لگا دی گئی ہے. اب ویسے تو اس نوٹیفیکیشن میں کسی سیاسی جماعت یا رہنما کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس نوٹیفیکیشن میں نام لیے بغیر بھی نام کس کا لیا گیا ہے.